عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فإن التقوى هو خیر الزاد. بندگان الہی، تقوی الہی اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی بہترین سامان سفر آخرت ہے، اور توشہ تقوی کے بغیر آخرت کا سفر طے ہونا بہت مشکل ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کو خورد و خوراک اور لباس و پوشاک کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح آخرت کے سفر میں بھی انسان کو اعمال صالحہ کی قدم قدم پر ضرورت رہتی ہے، اور قدم قدم پر اس کو اعمال صالحہ کے سلسلے میں ملنے والے ثواب کا انتظار رہتا ہے۔ یہاں جسم کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہاں روح کو طرح طرح کی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، اور یہاں میں اور وہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں آدمی محنت کر کے، مزدوری کر کے، جد و جہد کر کے، تجارت اور کاروبار وغیرہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر کوئی اور طریقہ نہ ہو تو کم سے کم بھیک مانگ کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اور کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آتی ہے زیادہ جو یہاں پہ اس جسم کے سلسلے میں قابل حل نہ ہو۔ لیکن وہاں اس کے پاس یہ مواقع نہیں ہے، آخرت میں کوئی کمائی کا موقع نہیں ہے، آخرت میں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سفر میں اس کی مدد صرف اس کے وہ اعمال کر سکتے ہیں جو وہ دنیا میں انجام دے کے گیا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ انسان اگر اچھی زندگی بسر کر کے گیا ہے تو وہ اس کا ثواب اس کو وہاں آخرت کے سفر میں قدم قدم پر ملے گا، اور اگر خراب زندگی بسر کی ہے تو عذاب سے دوچار ہوگا، مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ لہذا تقوی اختیار کریں اور اپنے آخرت کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے یہیں اسی دنیا میں تیاری کریں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو بھی خیر تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کی بارگاہ میں پا لو گے۔ یہاں سے سپلائی کرو گے، وہاں سرمایہ محفوظ رہے گا اور وہ تمہیں وہاں پہ ملے گا۔ خداوند متعال وہ بہترین صورت میں تمہیں واپس لوٹائے گا اور کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔
اس لیے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی سلسلے میں آیت ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، کیا یہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، دنیا پرست ہیں، مفاد پرست ہیں اور دین کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں، دین کی طرف پشت کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں ان کے سامنے نمایاں ہو، یاتیہم اللہ، اللہ آئے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی ان کو نظر آئیں۔ یعنی یہ اس قدر روشن نشانیاں جو ان کے پاس موجود ہیں، جو خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ آیات آفاق میں بھی ہیں اور انفس میں بھی ہیں، انسانوں کے آس پاس بھی ہیں اور خود انسانوں کے اندر بھی ہیں، نشانیاں اللہ کی موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء و مرسلین ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، ہدایت کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں خدا خود ان کے سامنے حاضر ہو، فرشتے ان کے سامنے آئیں اور آ کر کے کوئی نئی نشانیاں انہیں دیں۔ تو کیا اس صورت میں یہ واقعی معنی میں مان جائیں گے کہ اگر خدا خود ان کے سامنے آ جائے اور فرشتے خود آ کر کے ان کو جو ہے وہ دین کا پیغام دیں، تو کیا یہ لوگ جو ہے وہ دین کو تسلیم کر لیں گے، اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ خدا کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں ماننے والے ہیں۔ اول تو خدا دکھائی نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہیں بھی خدا دکھائی دے ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر یہ دیکھ بھی لیں گے تب بھی خدا کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کی جو اعتراضات کرتے ہیں یہ شیطان کے اکسانے کی بنا پر کرتے ہیں۔ یہ باتیں ان کے اپنے دہن سے نہیں نکلتی ہیں بلکہ شیطان ان سے کہلواتا ہے، اور شیطان ہے جو اللہ کی عبادت سے ان کو منحرف کرتا ہے، اللہ کی بندگی سے ان کو منحرف کرتا ہے، اور وہ اس طرح کے شبہ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی اگر خدا ہے تو وہ خود کیوں نہیں سامنے آ کر کے بات کرتا، اگر فرشتے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں تمہارے سامنے آ جاتے اور آ کر کے تمہیں دین سکھاتے، ہم یہ ان لوگوں کی بات کیوں مانیں جو ہمارے اجتماع میں سے، ہمارے درمیان میں سے، ہمارے جیسے لوگ ہیں، خدا کو خود آ کر کے ہمیں بتانا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ اس فطرت کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، پہلے معجزات مانگتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے تو ہم مان جائیں گے۔ قرآن مجید میں بے شمار قوموں کے واقعات نقل کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کہا کہ معجزہ اگر دیکھ لیا تو ہم مان جائیں گے، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد پھر منکر ہو جاتے رہے ہیں، اور پھر ان پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ تو جو ماننے والا ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے، شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کا مرید بن جاتا ہے، اس کو چاہے ساری دلیلیں آپ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دو وہ نہیں مانے گا، بات کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ طے۔ تو اسی لیے آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس قدر روشن نشانیوں کے بعد کیا اس انتظار میں ہے کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور نئی دلیلیں ان کو دکھائیں؟
تو اولاً تو اللہ اور فرشتے جو ہے وہ ان کے پاس آنے والے نہیں ہیں، اور دلیلیں یہی ہیں جو ان کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور اللہ کا ان کے سامنے آنا اور فرشتوں کا ان کے سامنے آنا محال ہے، ایک نظام ہے جو بن چکا ہے، ایک سسٹم ہے جو لاگو ہو چکا ہے، ایک طریقہ کار ہے جو طے ہو چکا ہے کہ ہدایت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ آئے گا، وہ ہدایت کرے گا، جس کو ایمان لانا ہوگا وہ ایمان لائے گا، جس کو نہیں لانا ہے وہ نہیں لائے۔ خدا کی قدرت کے اوپر اس کے ایمان لانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، خدا کی خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور اگر وہ منکر ہو جاتا ہے تب بھی خدا کی خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ انسان کا ایمان لانا اس کے حق میں مفید ہے، ایمان نہ لانا اس کے حق میں مضر ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ لہٰذا آیات یہی ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، دین یہی ہے جو بیان ہو چکا ہے، قرآن وہی یہی ہے موجود ہے جو تمہارے اور ہمارے سامنے ہے، اور جس کو سرکار دو عالم نے اپنے آخری معجزے کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، بالکل سچی کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے سامنے سے بھی باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے، اس کے پیچھے سے بھی باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے، قرآن مجید پر باطل کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ انسانوں کی ہدایت کرتا ہے بالکل سب سے سیدھے راستے کی طرف، اس میں کوئی ایک حرف یا لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے گمراہی کا باعث بنے، کسی کے لیے نقصان کا باعث بنے، ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور سچی کتاب ہے اور حق ہے، رسالت کا معجزہ ہے، اور ہمارے درمیان اللہ کا کلام ہے جو اتمام حجت ہے، جس میں سب کچھ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، سمجھنے والا ہونا چاہیے اور سمجھانے والا ہونا چاہیے، ضرورت ہے سمجھنے والے کی اور ضرورت ہے سمجھانے والے کی، بس صرف کمی یہ ہے کہ ہمیں جس سے اس کو سمجھنا چاہیے اس سے نہیں سمجھتے ہیں، جس سے اس کو پڑھنا چاہیے اس سے نہیں پڑھتے ہیں، جس سے اس کو سیکھنا چاہیے اس سے نہیں سیکھتے ہیں، جس سے اس کی تفسیر اور تشریح اور تعویل معلوم کرنا چاہیے اس سے تشریح، تعویل اور تفسیر معلوم نہیں کرتے ہیں۔ ہم دوسروں سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ جن کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسی کتاب کے سلسلے میں اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس کتاب کو پروردگار عالم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو پڑھا کر کے انہیں دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اسی لیے فرمایا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا پہلے، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو اس کا بیان سکھایا۔ تو یہ جو قرآن پڑھانے والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کر کے آئے۔ یہاں دنیا میں کوئی انسان کسی کو قرآن کی کما حق ہو تعلیم نہیں دے سکتا ہے، وہ ان تعلیمات کو جو اس تک پہنچی ہیں منتقل کر سکتا ہے۔ مثلا ہم نے جو استاد سے سنا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور استاد نے جو استاد سے سنا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ پہنچتا ہے امام معصوم تک، ایسے میں تو یہ تعلیمات سینہ بسینہ یا کتابوں کی صورت میں، تحریر کی صورت میں انسانوں تک معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے منتقل ہوتی ہیں۔ لہذا ہم ایسی روایتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہوں۔ اگر کوئی روایت قرآن کی مخالفت کرتی ہے
تو معصوم خود فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر دے مارو، وہ روایت قابل عمل نہیں ہے۔ روایت وہی قابل عمل ہے جو قرآن کے مطابق، جو قرآن کی تائید کرتی ہو۔ اگر قرآن کی تائید نہیں کرتی ہے تو وہ روایت قابل عمل نہیں ہے۔ لہذا اب اس کو قیامت ہی کہا جائے گا کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور قرآن مجید کی آیات پر اعتراض کرتا ہے کہ ان آیات میں 26 آیات جو ہیں ان میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، ایسے میں کہ اس میں پروردگار عالم نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ الگ سے قرآن مجید میں رکھی گئی ہیں، یہ آیتیں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں۔ بھائی آپ ان کا لہن دیکھ لو، ان کا انداز دیکھ لو آیات کا، وہ قرآن مجید سے بالکل ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ بھی باہر سے آ کر کے نہیں سما سکتا ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اس قرآن میں بیٹھنے کی، جگہ ہی نہیں، اور کوئی فٹ کر نہیں سکتا ہے کہ اس کو کہاں فٹ کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کسی کے بس کا روگ ہے ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور قرآن مجید میں شبہات ڈالنا جو ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا داری میں انسان ڈوب کر کے کس قدر پستی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ ایسا سمجھنے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو رضوی خاندان کی فرد کہتا ہے اور سید بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ اس طرح کی بات کرے اور اتنی بڑی جرأت کرے کہ 1400 سال سے کسی آدمی نے اتنی بڑی جرأت نہیں کی آج تک، جس نے اتنی بڑی جرأت جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پستی ہے، یہ دنیا داری ہے، ہوس ہے، یہ شیطنت ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ شیطنت، شیطانی چال ہے، اس نے شیطان بولتا ہے، یہ انسان نہیں بولتا ہے، یہ شیطان بولتا ہے اس کے منہ سے، اس کی زبان سے شیطان بولتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو کچھ شیطان ہوتے ہیں جو جنوں کی شکل میں آتے ہیں، کچھ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے جو قرآن مجید میں شبہ وارد کرتا ہے، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن یہی ہے جو ہمارے پاس ہے، یہی وہ قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس کو مرتب کیا گیا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جسے امت کی ہدایت کے لیے چھوڑا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اسی قرآن کی اپنے اپنے ادوار میں تلاوت کرتے تھے، اور اسی قرآن کو جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو دیا کہ اس کے اوپر عمل کرو، یہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے، یہی آخری کتاب ہے اللہ کی۔ اور واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس میں کسی باطل کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، باطل اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں الگ سے رکھی گئی ہیں اس میں، تو وہ خود قرآن مجید کی تردید کرتا ہے، وہ نہیں تو قرآن کی تائید نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تردید کر رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس میں باطل نہیں آ سکتا، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، چاہے کسی کے سلسلے میں بھی کیوں نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ اس میں ایک ایک حرف جو ہے وہ اس کا حق ہے، اور ایک ایک لفظ اس کا حق ہے، اور اس میں غلط نہیں ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی تعلیم جو ہے وہ کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبا موضوع ہے، وہ ایک ایک آیت کو پڑھ کر کے اس کی تشریح کی جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کی تفسیر بیان کی جائے، بتایا جائے کہ اس کا محتویٰ کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے، سمجھ میں آیا؟ تب آدمی جا کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک عام انسان، بالکل عام سے بھی عام انسان، ایک جاہل انسان اٹھ کے اس طرح کا دعویٰ کرے
تو تعجب کی بات ہے، شیطانوں کی بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو اکسا رہی ہے اور اس کو فیڈ کر رہی ہے اور اس کو بتا رہی ہے کہ تم ایسا کہو، ایسا کہو، ایسا کہو۔ توجہ کی آپ نے؟ تو معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا کمر کسنی چاہیے، اور شیطان کھل کے جو ہے وہ میدان میں آیا ہے قرآن مجید کے مقابلے میں، اور یہ دجال ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ دجالوں کے ٹولے کی ایک فرد ہے کہ جس کو آخری زمانے میں ظاہر ہونا ہے امام کے ظہور سے پہلے، ہے سمجھے؟ ایک دجال بھی امام کے ظہور سے پہلے آنے والا ہے۔ تو یہ اب یہ مکمل دجال تو نہیں ہے، لیکن دجال جو ایک جو ہے وہ فکر ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ اس آئیڈیالوجی کا ایک نمائندہ ہے جو دنیا میں اس وقت ظاہر ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں اس کے بعد کتنے سامنے آئیں گے، ہے سمجھ میں؟ تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو قرآن مجید کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب اس وقت جو ہے وہ ایسے حالات جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کی کو حفظ کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ چلے تو بہت زیادہ مفید ہے، پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ کتابوں میں رکھیں گے اور اسی پر اتکا کریں گے اور کوئی حافظ نہیں بنے گا قرآن کا، آئے سمجھ میں؟ تو کتابوں میں یہ لوگ رد و بدل کر سکتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ کتابوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اور چنانچہ کیا ہے، یہاں تو نہیں۔ آپ جو ہے مسلم ممالک میں جا کر کے دیکھو، مسلمان جو لوگ ہیں، یہ سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، اس طرح کے دوسرے جو مسلم ممالک ہیں، ان میں جتنی آیتیں یہودیوں کے خلاف ہیں وہ درسی نصاب سے نکال دی گئی۔ درسی نصاب میں یہودیوں کے خلاف جو آیات ہیں ان کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو کتاب جو ہے اس میں ادھر ادھر کر سکتے ہیں نا، لیکن جو قرآن ہے اس میں ادھر ادھر نہیں کر سکتے، اور قرآن جو ہے وہ اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے، ایسے میں سینے کی لوح پر اس کو جو ہے وہ لکھ لیا جانا چاہیے تاکہ کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکے۔ توجہ کی آپ نے؟ ہاں، کتاب میں کان چھانٹ ہو سکتی ہے، صفحے کم کیے جا سکتے ہیں، زیادہ کیے جا سکتے ہیں، تو اس کا نہیں ہے بھروسہ، لیکن کسی کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے اور جو لوح محفوظ میں قرآن ہے، اس میں سے رد و بدل نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ کام جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی سپریم کورٹ کے، کسی بھی قانونی ادارے کے، کسی بھی عدلیہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اصلاً ان کو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ دنیاوی کے قانون میں یہ چیز نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دنیا کی کوئی عدالت جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے، اصلاً ان کو حق ہی نہیں پہنچتا ہے اس طرح کی کسی بھی اپیل کو سننے کا، اور اس طرح کی کسی بھی پیٹیشن کو قبول کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ایسی کوئی چیز تیار ہے ہی نہیں ہے کہ جو قرآنی آیات کے سلسلے میں ان کو بریف کرتی ہو، ان کو سمجھاتی ہو، اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پس منظر جو ہے وہ ان کو بتاتی ہو، اور پورے طور پر ان کو پڑھایا گیا ہو، انہیں پڑھا ہو پورے طور پر، اور تب جا کر کے وہ عادلانہ فیصلہ کریں۔ اس کے معنی کو سمجھنے کا معصوم کے علاوہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا پورے طور پر، اور جب تک امام معصوم سامنے نہ ہو، نہ بتائے، تب تک کوئی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، کسی کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دنیا میں فلاں انسان کی جو ہے وہ پیش کردہ کتاب ہے، تو ہم اس کی آئیڈیالوجی کو پڑھیں گے، اس کے رفتار کو دیکھیں گے، اس کے کردار کو دیکھیں گے، اس کے اقوال کو دیکھیں گے، اس کی روشنی میں کوئی قضاوت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا کی کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تک ہر انسان کی، عام انسان کی رسائی نہیں ہے، سپریم کورٹ کی رسائی نہیں ہے، اس سے اوپر کسی عدلیہ کے کسی ادارے کی رسائی اللہ تک نہیں ہے۔ وہ خدا سے اس کے معنی پوچھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ آیت جو ہے وہ تیری کتاب میں تھی یا نہیں تھی، سمجھ میں آیا؟ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اس لیے یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور یہ حماقت جو ہے وہ یہ
کسی سازش کا ایک نتیجہ ہے جو کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ جو ہے وہ دنیا پرست افراد اور سیاست مدار لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً فائدے حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوا اور احتجاج ہوا، اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ شیعوں کی طرف سے ہوا، جن کے اوپر الزامات تھے کہ یہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا قرآن الگ ہے، 40 پاروں کا ہے، یہ ہے، وہ ہے، دوسرا تیسرا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ بکواس کی، سب سے پہلے اعتراضات جو ہیں وہ بلا فاصلہ شیعوں کی طرف سے منظر عام پر آئے، اور تقریباً کچھ ہی عرصے، کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ پہلا اعتراض اس علاقے سے جو ہے وہ حقیر کی طرف سے اسی وقت سامنے آ گیا تھا، کوئی بغیر تاخیر کیے ہوئے یا کسی کا انتظار کیے بغیر، کہ یہ جو ہے وہ یہ باطل ہے اور یہ غلط جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو اہل سنت کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑا، اور ان کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھائی اب اس کے بعد جو ہے وہ شیعوں کے اوپر اس طرح کی فکر بازی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا قرآن الگ ہے، یا یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں ایک ہی قرآن کے ہے، شیعوں کا بھی اور سنیوں کا بھی، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ہمیں اسی کتاب کے اوپر ایمان لانا ہے، اسی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اب اپنے بچوں کو جو ہے وہ حفظ قرآن کی طرف مائل کیا جائے، حافظ بنائے جائیں پورے علاقے میں، جگہ جگہ۔ اگر ہر گھر میں ایک حافظ بن جائے قرآن کا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے۔ حافظ بنانا مشکل نہیں ہے، حفظ ہو سکتا ہے، قرآن آسانی کے ساتھ یاد ہوتا ہے۔ کسی بھی دوسری کتاب کے مقابلے میں قرآن مجید جو ہے وہ انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انسان اس کو یاد کر سکتا ہے۔ یہ لوگ جو یہ ایس کرتے ہیں کہ ایس کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ کرتے ہیں، اتنے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اگزام فیس کرتے ہیں ایسے میں، اور وہ بڑے بڑے نوٹس جو ہے وہ لکھتے ہیں 3 گھنٹے میں اور اس سے کم مدت میں، یہ بہت کچھ ان کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر چاہیں تو اتنے 1-2 سال کی مدت دے کر کے قرآن مجید کو بھی حفظ کر لیں ساتھ میں، ایسے میں، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ زیادہ محفوظ رہتا ہے قرآن، جب حفظ ہو جائے اور جب یاد ہو جائے۔ لہذا لوگوں کے اندر اب یہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد حافظین قرآن کی جو ہے وہ شیعوں میں موجود ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ حافظ جو ہے قرآن مجید کے ایران میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے یہاں بھی، ہمارے علاقے میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ افتخار جو ہے وہ کسی کو حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے اور کلام الہی اس کو یاد ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطِ نبی الرحمہ و امام الہدیٰ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن القائم المنتظر المہدی الذي بيمنه رزق الورى
وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام: امش بدائک ما مشى بک. آیات مبارکہ شعبانیہ جن میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، حضرت عباس کی ولادت، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و سعادت اور دیگر ائمہ کی ولادتیں بہت ہی مبارک ایام ہیں، ماہ مبارک شعبان معظم ہے، اور ان آیات کے سلسلے میں ہم اپنے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اس تبریک کو امام کی خدمت میں پہنچائے تاکہ وہ ہمارے لیے باعث شرف و فضیلت ہو اور امام کے دل کے کسی گوشے میں ہمیں بھی جگہ مل جائے، اس لیے کہ سعادت مند وہی ہے کہ جو اس آخری زمانے میں اپنے امام کو پالے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، نہ پہچان پائے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور جاہلیت سے مراد جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی موت ہے، اور زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، پیغمبر کے مبعوث بے رسالت ہونے سے پہلے کا دور جو ہے، یا دنیا میں آنے سے پہلے کا دور جو ہے وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، تو وہ کفر کا دور ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص اپنے دور کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو یقیناً وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ اسلام کی موت نہیں مرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ حضرات یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے یہ عمومیت رکھتی ہے۔ عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی فرقے کے لیے نہیں ہے۔ عام طور سے ہم اس طرح کی حدیثوں کو جب بیان کرتے ہیں تو دوسرے فرقوں کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ کر لیتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو اپنے امام کو جانتے ہیں، ایسے سمجھ میں جانتے ہیں ہم اپنے امام کو، تو ہم نے نام تو سنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں یا نہیں اور معرفت رکھتے ہیں یا نہیں، شناخت بھی رکھتے ہیں یا نہیں، یہ چیز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے قابل تأمل ہے اور قابل غور ہے کہ اگر ہمارے سامنے آ جائیں ہم پہچان لیں گے یا نہیں پہچان پائیں گے۔ خب اگر ہم پہچانتے ہوں گے تو پہچان لیں گے انشاءاللہ، اگر ہم نہیں پہچانتے ہوں گے پہلے سے تو نہیں پہچان پائیں گے۔ اور یہی ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ اگر امام ہمارے سامنے آئیں بھی تو ہم نہیں پہچان پائیں گے، اگر ہم نے ان کے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھی ہے، اگر ہم نے ان کے ساتھ شب و روز بسر نہیں کیے ہیں، اگر ہم نے ان کی یاد میں جو زندگی گزری ہے وہ بسر نہیں کی ہے، ہم نے ان کی تلاش میں جو زندگی گزری ہے وہ بسر نہیں کی ہے، تلاش میں ظاہر سی بات ہے، تلاش ضروری ہے نا، جب کوئی چیز کسی کے پاس سے کھو جاتی ہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ امام جو ہے وہ صدیاں ہو گئی ہیں ہمارے درمیان ہے مگر کھویا ہوا ہے، یا ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم گمراہ ہیں، راستہ ہم نے گم کیا ہے۔ اگر واقعاً اس راستے کے اوپر ہوتے تو چلتے چلتے ایک دن امام تک پہنچ جاتے، لیکن ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہے، زندگی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور چل رہے ہیں مگر پہنچ نہیں پائے اپنے امام تک، اس کا مطلب راستہ ہمارا غلط ہے، ہم نے صحیح راستے کے اوپر قدم نہیں رکھے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس راستے کی طرف موڑنا
ضروری ہے کہ جس راستے پر چلنے کے بعد کسی منزل پر ہمارے امام سے ہماری ملاقات ہو جائے، آئے سمجھ میں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس منزل پر آگے امام موجود ہوں گے اور پھر ان سے انشاءاللہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کسی کا راستہ الگ ہو، وہ کسی اور جگہ کے اوپر ہو، تو پھر اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، راستہ سیدھا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے عزیزان گرامی کہ آج کے زمانے میں سعید وہی ہے، سعادت مند وہی ہے جس کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، راہ و رسم ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ امام کی تلاش میں ہے، امام کی جستجو میں ہے، امام کی یاد میں ہے، امام کے لیے دعائیں کرتا ہے، امام کے لیے اقدام کرتا ہے۔ اقدامات کرنا بھی تو ضروری ہے نا، خالی دعائیں کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، اقدامات کرنا ضروری ہے، آیا سمجھ میں؟ اور اگر اقدام نہیں کر پاتے ہیں تو پھر مشکل ہے، خالی دعائیں کرنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اقدامات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو راستہ دین کا ہے اس کے اوپر چلنا اور پورے طور پر اس راستے کو اختیار کرنا اور اس راستے کو اپنانا، یہ ہے اقدام۔ آپ نماز بھی پڑھیں، آپ روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، خمس بھی ادا کریں، جہاد بھی کریں، امر بالمعروف بھی کریں، نہی عن المنکر بھی کریں، اور تولی و تبرع جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کے مظہر بنے دنیا کے سامنے، تولی و تبرع۔ تو یہ فروعات دین ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور جو اصول دین ہے وہ عقیدہ ہے انسان کا، اور اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو امام کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس راستے پر انسان کچھ دیر چلنے کے بعد جگمگا جاتا ہے، آیا سمجھ میں، تو پھر جب مڑنا اس کے لیے اس راستے کے اوپر دوبارہ مشکل ہے۔ تو اس راستے کو اختیار کریں گے تو یہ اقدام ہوگا، دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا اور اپنی کمزوریاں دور کرنا۔ اور جب آج ملاقات نہیں ہوئی ہمارے امام سے تو رات کو بیٹھ کے غور کرنا کہ آج کیوں ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب کچھ کمی رہ گئی ہے، تو پھر ان کمیوں کا حساب لگا کے ان کو دور کریں، تو ہو سکتا ہے کل ملاقات ہو جائے۔ کل بھی اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر حساب کتاب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور جب ساری کمزوریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی تو ایک دن ملاقات ہو جائے گی۔ سماج کمزور ہے، معاشرہ کمزور ہے، معاشرہ فاسد ہے، پورا سماج جو ہے وہ فاسد ہے، پورا سماج گناہوں میں آلودہ ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہیں گناہ حقیقت میں۔ اور اس لیے اس فاسد سماج میں، ایک فاسد معاشرے میں امام کا ظہور نہیں ہو پا رہا، توجہ بھی آپ نے، اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ معاشرہ آمادہ نہیں ہے امام کو قبول کرنے کے لیے، لوگ آمادہ نہیں ہیں، امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کا ساتھ دیتا ہے تو وہی امام کا ساتھ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر دین کا ساتھ دینے میں لوگ آناکانی کرتے ہیں کہ بھائی چلو نماز واجب ہو گئی، ہم پڑھ لیتے ہیں، ماہ مبارک کا رمضان آگے آ رہا ہے، اس میں روزہ بھی رکھ لیں گے، تکلیف ہے، زحمت ہے، جو کچھ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جب حج کرنے کی باری آئے تو 10ویں بہانے، پیسہ لگتا ہے، یہ وہ ہے، بھی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، دوسرا تیسرا، پھر لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی، یا پھر ایک کا مکان بنا تو دوسرے کا نہیں بنا، تیسرے کا بھی ذمہ داریاں ہیں جی ہمارے اوپر، ذمہ داریاں ابھی جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گے تو حج کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، دین کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو امام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اب آگے چلیں، زکوٰۃ ہے واجب اگر ہو گئی ہے تو نہیں دیتا ہے، کہتے اتنا سارا پیسہ نکال کے دینا یہ آسان بات تھوڑی ہے، ہم پیسہ کیسے، اتنی بڑی محنت سے کمایا ہے، دن رات ایک کر کے، لوٹ سوٹ کر کے ادھر ادھر سے، تو اب اس کو دے دیں اٹھا کے، کیسے دے دیں اس کو؟ معلوم ہے کہ امام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، دین کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو امام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ خمس کی باری آتی ہے، سب کے اوپر خمس واجب ہے، زکوٰۃ تو کچھ لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن خمس تو مزدور پر بھی واجب ہوتا ہے،
ایسے میں خمس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ مزدور پر نہیں ہے اور پیسے والوں پر ہے، مزدوروں پر بھی خمس واجب ہے، اور اس کی تاریخ وہی ہوتی ہے جس دن وہ پہلی مزدوری کر کے پیسہ گھر لاتا ہے، وہ اس کی خمس کی تاریخ ہوتی ہے۔ سال بھر کے بعد اس کو حساب کرنا ہے، حساب کرنے کے بعد جو ہے وہ جو اس کے پاس بچا ہے وہ اس کو دینا ہے۔ بچے گا کیا بچے گا مزدور کے پاس؟ ابھی اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یار بچتا نہیں، ہمارے پاس لون ہے، ہمارے اوپر یہ ہوا ہے، دوسرا تیسرا ہے۔ بھائی آپ وہ دن ایک دن تو آپ کا ہے نا، آج مثلا فرض کرو میں نے کسی پچھلے جمعے میں کہیں عرض کیا تھا کسی جمعے میں، آج آپ گھر میں دیکھو آپ کے کیا ہے، بینک میں دیکھو کتنا پیسہ رکھا ہے، گھر میں کتنا ہے، مال کیا ہے گھر میں، سودا کتنا ہے، جنس کتنی ہے، اس کا حساب کرو، 2000 کی ہے، 4000 کی ہے، 5000 کی ہے، 10,000 کی ہے، 20,000۔ آج وہ جو کچھ گھر میں ہے آج آپ کی خمس کی تاریخ ہے، اس کو اس میں سے وہ بچت ہے آپ کی، جو بھی اس وقت گھر میں ہے وہ بچت ہے۔ ایک مزدور کے گھر میں بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، جا کے تلاش کرو، اتنا کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ آٹا، نمک، ہلدی، مرچی، مسالہ، ایسے میں مرغی، انڈا وغیرہ وغیرہ ہوگا، کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، تو بچت کا ہے۔ آج جو گھر میں ہے وہ بچت کا ہے، آگے سمجھ میں، اس میں سے خمس نکال دو، آپ کا حساب پاک ہو جائے گا۔ اگلے سال پھر اسی تاریخ میں حساب کر لینا، سال میں کھاؤ پیو آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف فضول خرچی نہیں کرنا، سمجھ میں آیا، معصیت کاری کے اوپر نہیں لگانا، گناہ کے اوپر نہیں لگانا، رشوت نہیں دینا کسی کو وغیرہ وغیرہ۔ جو اس طرح کا پیسہ جائے گا اس کا حساب رکھنا پڑے گا، اس میں سے خمس دینا پڑتا ہے۔ باقی روٹین میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ ہے، اس کا چلتا رہتا ہے، لیکن لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں بہت زیادہ، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے مشکل کریٹ کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں بھائی، آدمی جب اس پوزیشن میں ہے، اس آدمی کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہ امام کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو بھی رہا ہے اس کے نام پر، آپ یقین مانیں کہ اس میں جو ہے وہ والی بات نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ تو وجہ یہی ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ساتھ نہیں دے سکتے۔ آئے سمجھ میں؟ وہ دے نہیں رہے، ساتھ دے نہیں رہے۔ اگر دیتے ہوتے تو امام کا ظہور ہو گیا تھا۔ امام کو ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہے، جو امام کا ساتھ دیں، امام کی بات مانیں، اور امام کی بات پر اپنی بات جو ہے وہ نہ کہیں، امام کی بات کے سامنے اپنی بات نہ رکھیں، اعتراض نہ کریں، شک و شبہ کا اظہار نہ کریں، سمجھ میں آیا؟ جو بھی نبوت اور امامت پر شک کرے، ظاہر سی بات وہ قابل لعنت ہے، شک نہیں کیا جا سکتا۔ امام جو کہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی برحق ہے، اور اس کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے انسان قبول کرے، مگر نہیں، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ دین کا ساتھ ہم لوگ جب نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور جب امام کا ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہیں شیعہ حضرات، تو اسی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ سب ہم تو مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں، امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے امام کا ظہور؟ وجہ اپنے اندر تلاش کرو نا بھائی، ادھر ادھر کس لیے سوال کرتے ہو کہ بہت لمبی مدت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ تو اپنے اندر وجہ تلاش کرو نا، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ خوب اس لیے نہیں ہو رہا ہے نا، تمہاری اس مسجد کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ تمہارے باتھ روم جو یہاں بنے ہوئے ہیں، میں نے ایک بار بنا کے رکھے، وہ سب توڑ دیے لوگوں نے، دروازے توڑ دیے سارے سب۔ اب ظاہر شیطان نہیں توڑے ہوں گے، نیک آدمی تو توڑتا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بستی محلہ پورا خدا سلامت رکھے، پیسے والے لوگ بھی ہیں۔ پہلے لوگ غریب تھے یہاں پہ، ایک زمانے میں ضرورت تھی، اتنا بڑا بجٹ فراہم نہیں ہو سکتا تھا، تو ہم نے کسی سے بھیک مانگ کے، کسی سے التماس کر کے، گزارش کر کے یہ بنا دی مسجد، جو بنوا دی۔ قدرت کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں اس میں، آپ یقین مانیں۔ لیکن اب مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو کہنے سے کہ بھائی آپ جو ہے ہمارے علاقے کی مسجد میں فرش نہیں ہے اچھا والا تو آپ ڈال دو، جبکہ ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ جو ہے وہ 50 قسم کے فرش رکھے ہوئے اندر،
ایسے میں ہمارے محلے میں لوگوں کے اتنے فرش نکل آئیں گے کہ یہاں سے لے کے سن کوٹ تک اگر آپ سڑک کے اوپر بچھا دو تو پوری سڑک جو ہے وہ ڈھک جائے گی. ہاں ہے نا. تو اب یہاں غریب نہیں ہے کہ میں کسی سے جا کے ان کے لیے بھیک مانگ کے لاؤں, کوئی شرم کی بات. تو یہاں چیز جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے, اچھی ہونا چاہیے, سجی سجائی ہونا. مسجد کم سے کم اللہ کا گھر جو ہے وہ اتنا سجا سجایا ہونا چاہیے کہ کوئی آئے تو اس کا دل نہ کرے وہاں سے اٹھنے کا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے والے کامیاب ہو گئے, ہم لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جب وہ بات نہیں ہے بھائی, کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, بالکل دھیان نہیں دیتا ہے اصل میں, تو کس جگہ پہ کس موڑ پر ہم آخر امام کا ساتھ دے رہے ہیں مجھے بتائیں نا. ہم سے مراد پوری دنیا میں ایسا ہے, اور خاص طور سے ہمارے علاقے میں جو ہے وہ زیادہ مصیبت ہے, زیادہ ہوا ہے. پھر بھی بات مکمل نہیں ہو جاتی ہے جب تک انسان اپنے وجود کو, اپنے مال کو, اپنے گھر کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی ہر چیز کو پاک نہ کر دے. صحیح معنوں میں پاک کرنا ہے, تطہیر ضروری ہے. اس لیے وہ صاحبان طہارت ہیں, اور صاحبان طہارت کے پاس طاہر آدمی جا سکتا ہے, ناپاک آدمی نہیں جا سکتا ہے. کسی طرح کی ناپاکی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا. ورنہ چونکہ ہم ابھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. ہم ابھی دوسرے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ اہم مسائل ہیں, اور ان مسائل سے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے امام کے بارے میں سوچنے کی, امام کے بارے میں فکر کرنے کی فرصت نہیں ہے. فرصت نہیں ہے, بڑے مسائل ہیں ہمارے. تو جب فرصت نہیں ہے تو پھر کیا کریں. لیکن عزیزان گرامی, آدمی کاروباری رہ کر کے بھی امام کا ساتھی ہو سکتا ہے, ملازم رہ کر کے امام کا ساتھی ہو سکتا ہے, مزدور پیشہ رہ کر کے امام کا ساتھی ہو سکتا ہے, اور بہت بڑا انٹلیکچوئل بن کے امام کا ساتھی ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے ایسے میں. اور کسی بھی اچھے پیشے میں جو انسان طالب علم ہے, بہترین ساتھی ہو سکتا ہے امام کا. استاد ہے, لیکچرر ہے, وغیرہ وغیرہ. پولیس میں ہے, بہترین ساتھی ہو سکتا ہے امام کا. آرمی میں, فوج میں چلا گیا ہے, بہترین ساتھی بن سکتا ہے امام کا. ایسے میں بن سکتا ہے, ہر جگہ بن سکتا ہے. کوئی یہ بہانہ نہیں ہے کہ جو ہم فلاں شعبے میں ہیں تو ہم کیسے جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کر سکتے ہو, جہاں بھی ہو آپ کر سکتے ہو, آپ امام کے ساتھی بن کے رہ سکتے ہو. بس صرف یہی جذبہ پالنا ہے کہ ہم امام کے نوکر رہیں, امام کے خدمت گزار رہیں. اور ظاہر ہے کہ سوچیں, پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ امام کے بارے میں سوچیں, پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنی لائف میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں, پریکٹیکلی سختی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کردار کو نوٹ کر کے بدلنے کی کوشش کریں کہ ہم سے یہ اشتباہ ہوا ہے, یہ غلطی ہوئی ہے, یہ کوتاہی ہماری لائف میں ہے, اس کو دور ہونا چاہیے, اس کو دور ہونا چاہیے, اس کو دور ہونا چاہیے, تاکہ ہمارا گھر ایسا ہو کہ جس کو امام اپنا گھر کہہ سکیں کہ بھائی یہ میرا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا گھر ہے. سمجھ میں آیا آپ حضرات کی؟ شاہ کے زمانے میں جب ایران میں بہت زیادہ سختیاں تھیں, بہت سختیاں تھیں ایران میں, اور خاص طور سے حجاب کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی. حجاب, پردہ, عورتیں پردہ نہیں کر سکتی تھیں. تو ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے حساب لگایا تو بات کہاں پہ ہو سکتی ہے, تو پتہ چلا کہ فلاں ایک خاتون ہے, اس کے گھر میں اس وقت تشریف فرما ہے. اتنے سارے مجتہدین کے گھر چھوڑ کے, علماء کے گھر چھوڑ کے, سب کے گھر چھوڑ کے, کہا فلاں خاتون ہے, اس کے گھر میں ملاقات ہو سکتی. جب قریب گئے, محلے میں گئے, تو دیکھا زمین سے آسمان تک نور کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, پوری اوپر تک جاتی. وہاں جا کر دیکھا معمولی سی غریب سی خاتون ہے, امام بیٹھے ہیں اس کی عیادت کے لیے. ایسے میں عیادت کے لیے بیٹھے. پوچھا مولا یہ اتنے سارے گھر چھوڑ کے آپ یہاں پہ آپ بیٹھے ہو؟ کہا بھائی وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں, ان کو میری ضرورت پڑتی ہے, مجھے اس جیسوں کی ضرورت ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ 7 سال سے گھر سے باہر نہیں نکلی. 7 سال ہو گئے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلے, کہ میں باہر جاؤں گی تو مجھے چادر اتارنے کے لیے کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو کس مشکل میں اس نے زندگی بسر کی ہے, 7 سال میں کیسے گزارا کیا ہے, یہ یہی جانتی ہے. ایسے میں
تو ایسے جو لوگ ہیں میں خود ان کی تلاش میں ہوں، اس طرح کے لوگوں کی، تو جو لوگ میری تلاش میں ہیں وہ میری تلاش نہ کریں، سمجھ میں آیا؟ جب وہ اس قابل ہو جائیں گے تو میں خود ان کے ہاں جاؤں گا، ہر ایک کے گھر میں جاؤں گا، عیادت کے لیے جاؤں گا، مزاج پرسی کے لیے جاؤں گا، کوئی مشکل ہوگی تو مشکل حل کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ ہم نہیں ڈھونڈیں، وہ خود ڈھونڈیں، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا، وہ آ جاتے ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں امام نہیں آتے ہیں؟ بھائیو وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہو تو آئے نا۔ ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے، سوچ میں جگہ نہیں ہے، عمل میں جگہ نہیں ہے، کردار میں جگہ نہیں ہے، گھر میں جگہ نہیں ہے، کہیں جگہ نہیں ہے امام کے لیے، تو ہم کو اس کے بارے میں کچھ تیاری بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک گھر ایسا ہو کہ جس میں صرف یہی فکر ہو، یہی سوچ ہو، یہی طریقہ کار ہو ان کا، تو وہاں آتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ اور اگر نہیں آتے ہیں اور یہ سعادت انسان کو نصیب نہیں ہو پائی ہے تو نجات بھی مشکل ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب موت آتی ہے انسان کی تو ملاقات بھی ہوتی ہے مگر پہچان نہیں پاتا ہے۔ یہ ضروری، موت آئے، امام سے ملاقات ہو، امام آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات تشریف لاتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں کوئی مسلمان یا کافر نہیں مرتا ہے جس کے سہرانے علی ابن ابی طالب نہ پہنچتے ہوں، ایسے میں ہر ایک کا ساتھ ملک الموت کے ساتھ پہنچتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو پھر جو جاننے والے ہیں، معرفت رکھنے ہیں، ان کو شناخت ہوتی ہے، وہ سلام کرتے ہیں مولا کو، خوش ہوتے ہیں تو موت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور جن کا ان کے کوئی ساتھ کوئی رائے و رسم ہی نہیں ہے تو وہ پہچان ہی نہیں پاتے، سوچتے ہیں یہ کون ہے، کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے، سلام ہی نہیں کر پاتے، گستاخی کرتے ہیں، ایسے میں گستاخی کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ ایسا بنانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے ہمارے وجود سے جو ہے وہ دھبا ہٹ جائے، کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے، یا اس طرح کے اشخاص وہ اشخاص ہیں کہ جن کی وجہ سے روئے زمین پر امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ رکاوٹ ہم لوگ ہیں، مانع ہم لوگ ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ امام کا ظہور ہو، ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات جو ہے وہ امام کے پاس ہو، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کائنات پر امام کی حکومت ہو، حکومت عدل الہی قائم ہو، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ جد و جہد کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، 2 منٹ میں اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ فرمایا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے امش بذاک ما مشابکا، جو بیماری انسان کو لگتی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، جہاں تک چلتی ہے تم اس کے ساتھ چلو، اچھے طریقے سے بیماری کا مقابلہ کرو، اس کا علاج کرو، صحیح معنوں میں جو علاج ہوتا ہے، دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ معمولی سا بخار ہو گیا، ہمارے طلاب مدرسہ کے طرح مثلا کسی کو ذرا سا بخار کے بارے میں سوچ کے سو جاتے ہیں، کلاس میں نہیں آتے، کیا ہوتا ہے، بخار ہو رہا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، دوسرے کو کیا ہو رہا ہے، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، ایسے میں کلاس میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اس کا مطلب کیا، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اگر نماز، روزہ، قرآن، حدیث اس طرح کی باتیں بتائی ہیں اور روحانی باتیں بتائی، دنیاوی باتیں بھی بتائی، یہ دنیاوی بات ہے نا ہمارے اور آپ کے نظر میں، تو کہا کہ بیماری کا مقابلہ کرو، کہاں تک چلتی ہے تمہارے ساتھ، اس کو مسلط نہ کرو اپنے اوپر، سوار نہ کرو اس کو اپنے اوپر۔ کبھی کبھی آدمی بیماری کو سوار کر لیتا ہے اپنے اوپر، ایسے میں تو پھر ظاہر سی بات وہ بیمار پڑ ہی جاتا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرو، اچھے طریقے سے مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، اس کو شکست دو، انشاءاللہ یہ ہار کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری ہو، آیا سمجھ میں، دعا کے ذریعے سے اور دوا کے ذریعے سے ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور سے جو ہے وہ آج کل انسانوں کو ایلوپیتھک جو ہے اس نے سب کو ختم کر دیا ہے،
آپ پرانے جو سنتی طریقہ علاج ہے اس کی طرف رجوع کرو. ایسے میں جڑی بوٹیاں اور یہ جو یونانی طریقہ کار ہے وہ اسلامی طب نبی، طب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مطالعہ کرو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور بیماریوں کا علاج کرو. علاج ضروری ہے لیکن اس سے شکست کھانا نہیں چاہیے انسان کو. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے مومنین اور مومنات میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان کو امام زمانہ کے صدقے میں شفائے عاجل اور کامل کرامت فرمائے، اور بیماری کی تکلیف جس سے وہ جھوج رہے ہیں اس سے ان کو نجات عطا کرے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، اور ہمیں تمام اس طرح کی مصری بیماریوں سے اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے انسان رسوا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنا علاج کرانے میں مجبور ہو جاتا ہے. رب کریم ہمیں اس سلسلے میں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے اور اپنے نبی کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج رکھے، تاکہ مومن جو ہے وہ کسی کے آگے جا کے رسوا نہ ہو اپنی کسی بیماری کے علاج کے سلسلے میں. ہمارے امام کے ظہور میں پالنے والے تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.